اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ایک دعا شیئر کرنے لگی ہوں۔ آپ اس دعا کو لازم سنیں، غور سے سنیں، اور جو میں کہہ رہی ہوں، جو اللہ سے دعائیں مانگ رہی ہوں، جو میرا بھائی یا بہن اس دعا کو سنتے ہیں، میں جو بھی اللہ سے مانگ رہی ہوں، میرے پیچھے آمین ضرور کہیں۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے اور میری دعائیں قبول ہو جائیں، اور آپ تمام سامعین کے لیے میں دعائیں کر رہی ہوں۔ اللہ پاک پتہ نہیں کس کے وسیلے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کی آمین کو قبول فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس دعا کو اینڈ تک سنیے گا، لازم سنیے گا، اور میں اللہ سے جو مانگ رہی ہوں آمین ضرور کہیے گا اور دل سے شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اے میرے پاک پروردگار، میں نے جو کچھ بھی پڑھا درود ابراہیمی پڑھا، مولا اس میں زیر زبر شد مد کی غلطی ہو گئی ہے، مولا اسے معاف فرما کے اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول تے منظور فرما۔ مولا اس کا ثواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفۃً، ہدیۃً، عقیدۃً، نذرانۃً پیش کرتی ہوں، یا الہی قبول تے منظور فرما۔ مولا اس کا ثواب حضرت فاطمہ الزہرا کو پیش کرتی ہوں، قبول تے منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زوجہ محترمہ کو پیش کرتی ہوں، قبول تے منظور فرما۔ مولا حضرت آدم اور مائی حوا سے لے کر آج تک جتنے بھی مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، مولا ان سب کو پیش کرتی ہوں، قبول تے منظور فرما۔ یا الہی اس کا ثواب میں پنجتن گھرانے کو پیش کرتی ہوں، مولا قبول تے منظور فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، خصوص بالخصوص میں ان کو اس کا ثواب پیش کرتی ہوں جن کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والا نہیں، مولا ان کی خدمت میں تحفۃً پیش کرتی ہوں، مولا قبول تے منظور فرما۔ یا اللہ 1,24,000 پیغمبر، اولیاء کرام، شہدائے کربلا، یا اللہ جو بھی کربل کے میدان میں شہید ہوئے، مولا ان سب کو پیش کرتی ہوں، قبول تے منظور فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا تیرے نبی کے امتی ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو خیر و عافیت عطا فرما، مولا ہم سب مسلمانوں کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا ایسا سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ تجھے پسند آ جائے۔ اے میرے سونے مالک و مولا، ہم سب کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام لوگ جو آج کل بیماری میں مبتلا ہیں، یا اللہ کرونا وائرس جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہیں، مولا ہم تمام مسلمانوں کو اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرما۔ مولا جو بے روزگار ہیں انہیں رزق عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے زروں کو زر عطا فرما، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما۔ مولا ہم سب مسلمانوں کو صراط مستقیم کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، مولا ہم تمام مسلمانوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے پاک پروردگار، اس بیماری کو ختم کر دے، مولا رمضان آنے سے پہلے پہلے ختم کر دے۔ اے میرے پاک پروردگار، اس بیماری کو اس لیے ختم کر دے کہ مولا تیرے گھروں کے دروازے کھل جائیں اور ہم خوب عبادت کر سکیں، مولا رمضان میں تیری رحمتیں لوٹ سکیں، تیری برکتیں لوٹ سکیں، مولا ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم رمضان کے مہینے میں مولا تیری خوب عبادت کریں گے، مولا ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں پورا سال عبادت کرنے والا بنا دے، پرہیزگار بنا دے، مولا اپنی عبادت کے لائق ہمیں سمجھ۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم بہت گناہ گار ہیں، مولا ہماری دعاؤں کو سن لے۔
مولا اپنے نبی کے صدقے ہماری دعاؤں کو سن لے۔ اے میرے پاک پروردگار کالی کملی والی کے واسطے ہماری دعاؤں کو سن لے۔ مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے ہماری دعاؤں کو سن لے۔ میرے پاک پروردگار تینوں کالی کملی والے دا واسطہ، کالی کملی والے دیاں زلفاں دا واسطہ، نوری مجسم چہرے والے دا واسطہ، مولا ہڈیاں خطاواں نو معاف فرما، مولا سانو بخش دے۔ اے میرے سونے مالک و مولا ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جب آپ ان کو کچھ عطا کرتے ہیں تو وہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب آپ انہیں آزماتے ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں، اور جب گناہ کرتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں۔ مولا ہمیں بھی پرہیزگار لوگوں میں شامل کر دے، مولا اپنی اطاعت کرنے والا بنا دے، مولا اپنے نبی کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ اللہ سونیا صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں، یا اللہ بیرون ملک میں ہیں، یا اللہ ملک پاکستان میں ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ سب ماؤں کے بیٹوں کی پردیس میں خیر عطا فرما۔ یا اللہ ان کی عمروں کو دراز کر دے، لمبا کر دے، مولا ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ وہ جس مقصد کے لیے دیس سے پردیس ہوئے ہیں مولا ان کے مقصد کو پورا عطا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر خواہش کو پورا عطا فرما، اور یا اللہ وہ خیری سلامتی اپنے وطنوں کو واپس لوٹیں، اپنی ماؤں کی خدمت کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ یا اللہ میں تیری وحدانیت کے صدقے مانگتی ہوں، مولا ہمیں ایسی معافی عطا فرما جس کے بعد گناہ سے ہمیں نفرت ہو جائے۔ اے میرے پاک پروردگار ہمیں ایسی ہدایت عطا فرما، ہمیں ایسی ہدایت نصیب فرما جس کے بعد گمراہی سے ہم بچ جائیں۔ اے میرے سونے مالک و مولا ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما جس کے بعد ہم ناکام نہ ہوں، مولا ہمیں ایسی عزت عطا فرما جس کے بعد کوئی ذلت نہ ملے۔ یا اللہ ہمیں ایسی خوشی عطا فرما جس کے بعد کوئی تکبر نہ ہو، مولا ہمیں ایسی رضا عطا فرما جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، مولا ہم پر ایسی رحمت عطا فرما جس کے بعد تیرا کوئی عذاب نہ ہو، مولا ایسی اولاد عطا فرما جو نیک اور باعث عزت والی ہو، مولا ایسا رزق عطا فرما جو حلال اور بابرکت ہو، اور مولا ہمیں ایسی موت عطا فرما جو باعث مغفرت ہو۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی موت آسانی والی کرنا۔ یا اللہ جب ہماری موت کا وقت قریب آئے، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں، تو مولا ہمارا دل اور ہماری زبان اس بات کی گواہی دے رہی ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے میرے پاک پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، مولا ہماری آخرت کو بہتر بنا، مولا ہماری قبروں کو ٹھنڈا کر دے، مولا ہماری قبروں کو کشادہ کر دے، مولا ہمیں آدھی رات کو اٹھ کر سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہمیں تہجد کے وقت دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم بہت گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا تیرے نبی کے امتی ہیں، مولا ہمیں بخش دے، اے میرے پاک پروردگار ہمیں بخش دے، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو، مولا ہمارا دل اور زبان کلمہ طیبہ کی گواہی دے رہے ہوں، مولا ہم سب مسلمانوں کی موت آسانی والی کرنا۔ یا اللہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنائی ہو۔ یا اللہ یہ جو میں دعائیں کر رہی ہوں مولا ہم سب مسلمانوں کے حق میں قبول فرما، مولا ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مدینے کی پاک گلیوں میں چلنا پھرنا نصیب فرما، مولا اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ دکھا دے وہ بستی جہاں رحمت ہے تیری برستی۔ اے میرے پاک پروردگار ہم سب مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ میرے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما، مولا تمام مسلمانوں کے والدین کو صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ تمام بچوں پر ان کے والدین کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھنا۔
اے میرے پاک پروردگار بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کو اولاد دی ہے مولا ان کی اولاد کو نیک و صالحہ بنا، اپنے والدین کا فرما بردار بنا، والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار تو نے حضرت اسماعیل کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ کو سولی پر محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ مولا ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمیں تنگ دستی سے محفوظ رکھنا، مولا ہمیں قرض سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھوک سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمیں بیماری سے محفوظ رکھنا اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ میرے پاک پروردگار میں پھر سے دعا کر رہی ہوں، جب ہمیں واپسی ہو لب پہ ہو حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے یا رسول اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی دعا بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری آج کی دعا پسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، والدین کا فرما بردار بنائے اور ہماری آخرت کو مولا بہتر بنائے۔ آپ سب لوگ یہ دعا اپنے لیے بھی کیا کریں اور میرے لیے بھی کیا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے گی، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔